الحمد لله. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما قديرا عالما مدبرا سميعا بصيرا. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله تعالى في مقام آخر: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہم تمام انسانوں میں اللہ رب العزت نے کچھ جذبات رکھے ہیں، کچھ صفات رکھی ہیں، اور یہ اللہ کا حسن تخلیق ہے کہ اللہ رب العزت نے جو صفات ہمارے اندر رکھی ہیں وہ ایک وقت میں صفت بھی ہے، اور اگر اس کا استعمال غلط انداز سے کیا جائے تو دوسرے وقت وہ صفت انسان کے لیے برائی بھی ہے، اچھی صفت بھی ہے اور بری صفت بھی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے رہنمائی فرماتے ہوئے ہمیں سمجھایا اور سکھایا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اور اپنی وحی کے ذریعے کہ تمہارے اندر جو جذبات ہیں، جو کیفیات اور صفات ہیں، ان پر اس طریقے سے عمل پیرا ہوگے، اسے استعمال میں لاؤ گے تو یہ تمہاری اچھی صفت ہوگی، اس سے اللہ خوش ہوں گے، اس سے جنتیں ملیں گی، جہنم سے بچو گے۔ اور اگر ان صفات کو، ان جذبات کو، کیفیات کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف استعمال کرو گے تو پھر سزا کے مستحق بنو گے، گناہ گار ہوگے۔ انہی صفات میں سے ایک غصہ ہے جو انسان کے اندر فطرتی طور پر موجود ہے۔ اسی طرح انسان کی خواہشات ہیں، انسان کے اندر اس کو رکھا گیا ہے، شہوت ہے، خواہشات ہیں۔ اسی طرح ایک صفت، ایک جذبہ عزت نفس کا ہے۔ ان تمام جذبات کو اللہ رب العزت نے ایک راستہ دیا ہے، ایک طریقہ سمجھایا ہے کہ ان کو کس طرح، کس انداز سے استعمال میں لانا ہے، اور ان جذبات کی وجہ سے کون سے کام نہیں کرنے۔
اور جو انسان بھی اپنے ان جذبات کو کنٹرول کرتا ہے اور ان کو صحیح انداز میں استعمال میں لاتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک نیک بندہ بھی ہے اور وہ اچھے اخلاق والا بھی ہے۔ اچھے اخلاق والا اس لیے ہے کہ جو اخلاق کی تعریف کی گئی ہے حسن خلق کی، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک بڑی صفت تھی، جیسے کہ قرآن میں فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اخلاق عطا فرمائے وہ عظیم اخلاق، بہترین اخلاق تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے پوچھا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک کیسے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، کان خلقہ القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک وہ قرآن تھے۔ قرآن کریم کے اندر جو اخلاق بیان کیے گئے ہیں، جن اخلاق کا ذکر ہے، جس کردار کا ذکر ہے، جو بندہ مطلوب خدا ہے قرآن مجید کی روح سے، اس کی عملی صورت وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ قرآن پر کما حقہ عمل کرنے والے اور قرآن مجید کو اپنے عمل سے بیان کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ جو آپ پر نازل کیا گیا اسے کھول کھول کر بیان کرو امت کے سامنے، انسانوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو بیان کیا، ان کے معانی کو بھی سمجھایا، اپنے الفاظ سے بھی، اپنی زبان مبارک سے بھی اور اپنے عمل سے بھی سکھایا کہ قرآن پر عمل اس طرح کیا جاتا ہے، یہ قرآن کے احکام کا یہ جو ہے طریقہ ہے عمل کرنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ساری کی ساری وہ قرآن کی تشریح ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے تھے، اور ان اخلاق کی تعریف بھی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔ اور پھر ہمیں بھی حسن خلق کا حکم ہے کہ اپنے اخلاق کو بہترین بناؤ، اچھا بناؤ، اور ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، ہم نے سیکھنا ہے۔ حسن خلق، اچھے اخلاق ہم نے اپنانے ہیں، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ اچھے اخلاق والوں کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ یہ جنتی لوگوں کی علامات ہیں، اور برے اخلاق والوں کا تذکرہ جب کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی لوگوں کی صفات ہیں۔ ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ بہت نیک ہے، اعمال میں بہت نیک ہے، نوافل میں، تہجد میں، اعمال میں، لیکن اس کی زبان سے لوگ تکلیف میں رہتے ہیں، اس کے اخلاق سے لوگ بیزار ہیں، تکلیف میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صفت جہنمیوں کی ہے۔ اور دوسرے کے بارے میں پوچھا کہ وہ فرائض تو پورا کرتا ہے لیکن نوافل میں، عبادات میں اتنا زیادہ نہیں، لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، لوگ اس کے اخلاق سے بہت متاثر ہیں، خوش ہیں، مطمئن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی کی علامت ہے۔ کوئی جنازہ گزرتا ہے، لوگ اس کے حسن خلق کی شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ اچھا انسان تھا، اچھا مسلمان تھا۔
تو یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ ایک جنتی انسان لگتا ہے. اور اگر اسی طرح لوگ گواہی دیتے ہیں کہ یہ برا انسان تھا، اس سے لوگ تکلیف میں تھے، بیزار تھے، حقیقت تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن ظاہری علامات اس کے اعتبار سے یہ صفات والا، یہ جہنمیوں کی صفات ہیں. اس لیے سامعین محترم، اچھے اخلاق اپنانا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اب سمجھا جائے کہ اچھے اخلاق ہیں کیا. ہمارے نزدیک عام جو سوچ ہے کہ اچھے اخلاق یہ ہیں کہ آپ جب کسی سے گفتگو کریں، ملیں تو اچھے انداز سے ملیں، خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں، نرم گفتگو کریں، خوبصورت بات کریں. لیکن سامعین محترم، حسن خلق صرف اس کا نام نہیں ہے. ہاں، یہ ایک قسم ہے، ایک درجہ ہے، ایک شاخ ہے اچھے اخلاق کی. لیکن یہ سارے کے سارے اچھے اخلاق اس میں منحصر نہیں ہے، یہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک بھی یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تبسم ہوتا، مسکراہٹ ہوتی، خندہ پیشانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے اور سنت بھی ہے. بہت سے ایسے لوگ آپ دیکھیں گے، اللہ کے نیک لوگ، جو اس سنت کو اختیار کرتے ہیں. اللہ بخشے ہمارے استاد محترم مولانا عطا الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنوئی ٹاؤن کے ناظم تھے. جہاز کے حادثے میں شہادت ان کی ہوئی. تو میرا اپنا ذاتی واقعہ ہے. میں کچھ دن لیٹ، 1-2 دن چھٹی کر کے گیا، اور مجھے فکر تھی کہ استاد محترم استاد بھی ہیں، ناظم بھی ہیں، تو مجھے غصہ کریں گے، ڈانٹیں گے. تو جب میں ان سے ملا تو میں حیران ہوا کہ بڑی خندہ پیشانی سے مجھ سے ملے، چہرے پر مسکراہٹ ہے. میں سمجھا کہ بس میری چھٹی کی جو غلطی ہے یہ معاف ہو گئی. تو ایک لمحے تو انہوں نے خندہ پیشانی سے مجھ سے سلام کیا، اور پھر اس کے بعد مجھ سے پوچھا کہ تم لیٹ آئے، اور پھر رویہ بدل گیا. میں حیران ہوا کہ پہلے تو مسکرا کے ملے اور اب غصہ کر رہے ہیں اور ڈانٹ رہے ہیں. بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارک ہے کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ کے چہرے پر تبسم ہوتا ہے، آپ خندہ پیشانی سے ملتے ہیں. تو اس سنت پہ بھی عمل کیا، اس کے ترک سے بھی بچ گئے، اور جو پھر ان کی ذمہ داری تھی کہ ایک طالب علم اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، وہ لیٹ آیا ہے، تو اب اس کی اصلاح بھی تو کرنی ہے، تو پھر اصلاح کا مرحلہ شروع ہو گیا. تو یہ ایک حصہ ہے حسن خلق کا، اور یہ ایک سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن سامعین محترم، اچھے اخلاق تمام کے تمام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اچھی خندہ پیشانی سے کسی سے ملیں اور دل میں آپ کے کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی بغض ہو، کوئی بھی اس کے خلاف کینہ ہو، یا کوئی آپ جو ہے تو اسے دل سے ناپسند کرتے ہو. اچھے اخلاق کا تعلق دل سے ہے، ارادے سے ہے، کیفیت سے ہے. کہ آپ کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ ہر ایک کے لیے بھلائی کا ارادہ رکھتے ہوں، ہر ایک کے لیے آپ خیر کا ارادہ رکھتے ہوں، چاہے وہ آپ کو پسند ہو یا ناپسند ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو کہ دشمنان اسلام تھے، کئی مرتبہ بار بار ان کو جا کر آپ اسلام کی دعوت دیتے تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں ان کے لیے خیر اور بھلائی ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، یہ کلمہ پڑھنے مسلمان ہو جائیں. بے شمار واقعات آپ دیکھیں گے
کہ وہ لوگ جو آپ کو اذیت دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے، آپ کی برائی کرتے تھے، آپ کے خلاف باتیں کرتے تھے، فتح مکہ کے واقعہ میں دیکھ لیں، سب کو معاف کر دیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینا چاہتے تو یہ بہترین موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ کے سارے دشمن مغلوب ہیں، مفتوح ہیں، اور وہ ڈر بھی رہے ہیں کہ ہم سے اب انتقام لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ اب تو قوت ان کے ہاتھ میں آ گئی، جب قوت ہمارے ہاتھ میں تھی تو ہم نے کیا کیا نہیں کیا ان کے ساتھ، اور آج بدلے کا دن ہے، آج ہی اپنا بدلہ لیں گے۔ سب اس بات اور اس فکر میں مبتلا ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا آج میں وہی کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا، اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ بے شمار لوگ، بہت سے لوگ جو پہلے نفرت رکھتے تھے، ان کے دل پر یہ بات اثر کر گئی اور وہ اسلام لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے اسلام کی دشمن تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا اتنے محبوب تھے کہ وہ آپ کو یاد آتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف کر دیا، اور جنہوں نے شہید کیا تھا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ بعد میں وہ بھی اسلام لے آئے اور مسلمان ہو گئے اور صحابی بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ ایک غیر مسلم کا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا جو بتا رہا تھا کہ میں کیوں مسلمان ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تاریخ پڑھ رہا تھا، جب میں نے اسلام کی تاریخ میں یہ واقعہ پڑھا، اب وہ واقعات بھی پڑھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، اور پھر جب فتح ہوا، فتح مکہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو معاف کرتے ہیں، اس نے کہا کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہو سکتی، یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ واقعی نبی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف بھی کر دیا، اور ان کی آخرت کی فکر میں آپ ہمیشہ رہے۔ دشمن جو آپ پر حملہ آور ہے اس کی بھی فکر ہے کہ یہ جہنم سے بچ جائے، اسے بھی اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں اپنی ذات کا بدلہ کسی سے نہیں لیا، جہاں کہیں پر آپ نے کسی کو کوئی سزا دی، آپ نے کسی سے جہاد کیا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق کیا، دین کے لیے کیا، اسلام کے لیے کیا، اور اللہ کے لیے کیا۔ اپنی ذات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی اور کسی سے بدلہ بھی نہیں لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو کیا شخصیت ہے ماشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دشمن کو نیچے گرا دیا اور اس پہ قابو پا لیا، اب قریب ہے کہ اس کو قتل کر دیں، اس نے کیا کیا؟ آپ کے منہ پہ تھوک دیا۔ اب آپ کی تلوار کی نوک پر ہے، آپ پورے قادر ہیں کہ اس کو قتل کر دیں، لیکن رک گئے اور چھوڑ دیا۔ وہ حیران ہو گیا کہ مجھے تو وہ قتل کر بھی سکتے تھے، قتل کر رہے تھے، اور میں نے جو حرکت کی اس کے بعد تو ضروری تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ آپ سب نے یہ واقعہ سنا ہوا ہوگا۔ فرمانے لگے کہ پہلے جب تمہیں میں مار رہا تھا، قتل کر رہا تھا، تو یہ میں اللہ کے لیے کر رہا تھا۔ جب تم نے یہ حرکت کی تو میرے اندر غصہ پیدا ہوا، انتقام کا جذبہ پیدا ہوا، غصہ آیا مجھے،
پھر میں نے سوچا کہ اب جو میں تمہیں قتل کروں گا اس میں تو میرا غصہ شامل ہے، انتقام شامل ہے، اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ واقعے کی صحت کا مجھے علم نہیں ہے لیکن کتابوں میں موجود ہے۔ تو سامعین محترم، آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کو کہ کیا بہترین اخلاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان اخلاق کی برکت سے کتنے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا، کتنے لوگ مسلمان ہوئے، کتنا فائدہ ہوا۔ اسی طرح آج بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ان اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں گے، ان اخلاق کو اپنائیں گے، تمہارے اندر بھی ہمیں فائدہ ہوگا اور معاشرے کو بھی فائدہ ہوگا، ہماری بھی اصلاح اور تزکیہ ہوگا اور معاشرے کی بھی اصلاح اور تزکیہ ہوگا۔ اس لیے کہ یہ اخلاق ضروری ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے، انسان فرد کی اصلاح کے لیے۔ جس کی اللہ سے محبت ہو جاتی ہے اور اللہ کے لیے وہ اپنے اعمال کو درست کرتا ہے، اپنے اخلاق کو درست کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل میں اطمینان اور سکون پیدا کر دیتے ہیں، اس کے دل میں توکل کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کسی دوسرے کا نقصان ہو تو وہ واویلا کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور اس کا نقصان ہو تو صبر کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے کہ اللہ راضی ہے، میں بھی راضی ہوں، یہ معاملہ، یہ نقصان اللہ کی طرف سے ہے، جو فائدہ ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، جو نقصان ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، تو اس پر صبر کرتا ہے تو اس کو سکون اور اطمینان مل جاتا ہے۔ دنیا میں بھی یہ کیفیت اللہ عطا فرما دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ نے فرمایا جو نیک اعمال کرتے ہیں ایمان والے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف ہوتا ہے آنے والے کسی واقعے کا کہ ایسا نہ ہو میرے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے، یہ معاملہ ہو جائے۔ جیسے دنیا میں ہمیں خوف ہوتا ہے کہیں کوئی دشمن حملہ آور نہ ہو جائے، کہیں کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے، کہیں کوئی ایسی بیماری نہ آ جائے، ایک خوف ہوتا ہے آنے والے واقعے پر، اور غم ہوتا ہے گزرے ہوئے وقت پر، کسی گزرے ہوئے واقعے پر، وقت پر غم ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے زندگی ایسی صاف گزاری ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ، گناہوں کو بچ کے، گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے، تو قیامت کے وقت ان پر خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے، ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو سامعین محترم، ہم نے اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے باطن کو صاف کرنا ہے، کیونکہ اخلاق جو اچھے اخلاق ہیں ان کا تعلق باطن سے ہے، قلب سے ہے، دل سے ہے۔ وہ صرف چہرے کی مسکراہٹ اخلاق نہیں ہے، صرف خندہ پیشانی اخلاق نہیں ہے، اچھے اخلاق کا تعلق دل سے ہے۔ اگر آپ دل کو صاف کریں گے اور آپ کا دل ایسا صاف ہوگا کہ دشمن کے لیے بھی خیر خواہی کا جذبہ رکھیں گے کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اللہ اس کو اس سے محفوظ رکھیں، بچا لیں اور اس کی بھی اصلاح فرما لیں۔ ایسا جذبہ جب آپ کے دل میں ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا بزرگان دین کو، جب وہ دشمن کے لیے بھی دعا کرتے ہیں تو دعا میں پہلے کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت عطا فرما دے، دشمن کے لیے دعا کر دیں، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ انہیں خراب و خاسر فرما، عبرت کا نشان بنا۔ بد دعا سے پہلے بھی ان کو دعا دے دی۔ تو سامعین محترم، یہ جو جذبات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں یہ ایک طور پر ایک وقت میں اچھے ہیں اگر ان کو صحیح استعمال کیا جائے، اور اگر انہیں غلط استعمال کیا جائے تو یہ برے ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی حسن تخلیق ہے، کمال قدرت ہے۔ آپ دیکھیں غصے کا جذبہ انسان کے اندر موجود ہے، اب
آپ اگر کہیں کہ غصہ یہ اچھی صفت ہے یا بری صفت ہے، کوئی کہے گا کہ اچھی صفت ہے، کوئی کہے گا کہ بری صفت ہے۔ بری صفت کہنے والا کہے گا کہ اس میں انسان ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے، اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ اسی لیے کہتے ہیں غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سمجھدار لوگ تو غصے کی حالت میں گفتگو بھی نہیں کرتے، زبان سے الفاظ بھی نہیں نکالتے، خاموش ہو جاتے ہیں کہ جب غصہ ختم ہوگا، کچھ وقت گزرے گا تو پھر سمجھ آئے گی، پھر نادم ہوں گے اپنی اس گفتگو پر جو آپ نے غصے کی حالت میں کی تھی۔ تو غصہ نہ کرنا ایک مکان اور محل میں تعریف ہے، اچھی صفت ہے، اور غصہ کرنا ایک مکان محل میں وہ تعریف ہے، نہ کرنا اور کرنا دونوں۔ اب جہاں پر دشمن آپ پر حملہ آور ہو، آپ کی بےعزتی پر اتر جائے، آپ سے آپ کا گھر چھین رہا ہے، آپ کے اخلاق چھین رہا ہے، تو اب آپ کو وہاں غصہ آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب خلاف شریعت کسی واقعے کو سنتے، کسی بات کو دیکھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو جاتے تھے، لیکن غصے میں بھی حد سے تجاوز کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ اسی طریقے سے عزت نفس ہے، اس طور تو یہ انسان کی صفت ہے کہ آپ اپنی عزت نفس کا خیال رکھیں گے، آپ اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے بھی جو ابھی اتنی سمجھ نہیں رکھتے، چھوٹے بچے جب وہ گرتے ہیں تو وہ آس پاس دیکھتے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اگر کوئی دیکھ رہا ہے اور توجہ سے دیکھ رہا ہے تو رونے لگ پڑتے ہیں۔ تکلیف تو ان کو ہوئی گرنے سے، وہ معمولی تھی، لیکن جو ان کا رونا ہے وہ عزت نفس مجروح ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور آپ دیکھیں گے اسی طرح وہ کہیں گریں گے ہلکے سے اور آس پاس کوئی نہیں ہوگا تو خاموش رہیں گے، روئیں گے نہیں، وہاں عزت نفس مجروح نہیں ہوئی، اور یہاں عزت نفس مجروح ہو گئی ہے۔ اب اس درجے میں تو یہ صفت ہے، انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے، اپنی عزت نفس کو مجروح کرے، اس کی حفاظت بھی یہ کرے گا، لیکن یہ عزت نفس کا جذبہ اگر بڑھ جاتا ہے اور بڑھتے بڑھتے تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ عزت نفس کا خیال رکھتے رکھتے اب ہمارا جذبہ پیدا ہو گیا کہ لوگ ہماری تعریف کریں، اور تعریف کے بعد اپنے آپ کو سمجھنے لگ پڑے کہ ہم تو بڑے عزت والے ہیں، ہم تو بڑے درجے والے ہیں، ہم تو بڑے اعلیٰ اخلاق اور کردار والے ہیں، یا ہم تو بڑے مال و دولت والے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ حقیر ہیں ہم سے۔ تو یہ تکبر کی صفت ہے اور یہ قبیح ہے، یہ بری ہے۔ تکبر کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، الکبر ردائی، تکبر اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، یہ اللہ کا حق ہے، سب سے بڑا تو اللہ ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تکبر کبریائی تو اللہ کی ہے، بڑا تو وہ ہے، ہم میں سے کون بڑا ہو سکتا ہے؟ ہر بات میں اللہ کے محتاج ہیں، ہر بات میں کسی دوسرے کے محتاج ہیں، پیدائش سے لے کر مرنے تک کوئی ہمارا خیال رکھے گا، ہمارا کفن دفن کرے گا، ہمارے لیے جو ہے کھانے کا انتظام کرے گا، اللہ ہی اسباب بنائیں گے، لیکن ہم اس کے محتاج رہتے ہیں، ہمارا کہاں حق بنتا ہے تکبر کرنے کا؟ تو سامعین محترم، اچھے اخلاق یہ ہیں کہ آپ اپنے باطن کو صاف کرتے ہوئے ہر ایک کے لیے خیر خواہی کا جذبہ اپنے دل میں رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔